نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سلسلے میں مولانا معاویہ اعظم طارق کی مسجد بلال آمد، جہاں انہوں نے شرکا سے شان محمد اور عظمت صحابہ سے محبت پر خطاب کیا۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں گاؤں گھوگم کی مسجد بلال میں شرکت کرنے کے لیے آئے، جہاں ان کا استقبال حافظ محمد یوسف، قاری عبدالرزاق اور جنرل کونسل چودھری حاجی محمد شفیع نے کیا۔ پاک ایشیا ویب ٹی وی چینل کے نمائندہ محمد عثمان نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ مولانا معاویہ اعظم طارق نے اپنی پیار بھری آواز میں آقائے دو جہاں سرکار عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی محبت پر شرکا سے خطاب بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی آخر الزماں ان کے صحابہ کی محبت و تعظیم ہمارے دل میں ہے اور ان کی تذلیل کسی صورت میں برداشت نہ کی جائے گی۔ حکومت وقت ایسے فتنہ پرور نام نہاد عالموں اور چاکروں کے خلاف کارروائی کریں جو بد زبانی کر کے ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ حکم دے دیا، رب کی طرف سے بات آ گئی، کفا قبیلہ، علاقہ، قوم، کاروبار کو محمد کے صحابہ نے پلٹ کے دیکھا ہی کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ جہاں آپ ہوں گے وہاں آپ کے غلام۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، غلامان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ وطن چھوڑنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ مال خرچ کرنے والے کون تھے؟ حضور کی نبوت کے عینی گواہ کون تھے؟ حضور کے اول ساتھی کون تھے؟ حضور پر پتھر آتا تو ڈھال بننے والے کون تھے؟ حضور نے فرمایا مکہ چھڑ دے ہوتے، مکہ چھڑن والے کون سن؟ ہجرت کی اور نکل گئے، اور ایویں ہجرتہ نہیں ہوئیاں کہ جناب گڈی نو سلف مارے آتے چلے گئے، نہ عبد الرحمن بن عوف نکلے، بیوی کو ساتھ لیا، بچے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لیا، روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف کا سسر آ گیا، اس نے کہا تو نے ہجرت کرنی ہے نا تو جا مدینے، میری بیٹی تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ بیٹی کو لے گئے، عبد الرحمن بن عوف کا منہ مدینے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں باپ آیا، اس نے کہا تم نے ہجرت کرنی ہے تو کرو، تیرا بیٹا میرا پوتا تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ بیٹے کو لے گئے، عبد الرحمن بن عوف کا منہ پھر بھی مدینے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں بھائی آئے، انہوں نے کہا تیرا کاروبار، تیرا پراپرٹی، تیرا کام کاروبار سب ہم رکھیں گے، سواری بھی دے دے، تیری سواری بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف نے گھر کی چابیاں دے دی، سواری دے دی، کام کاروبار ان کے حوالے کر دیا، منہ پھر بھی مدینے کی طرف تھا۔ جب حضور کے قدموں میں پہنچے، پاک پیغمبر نے پوچھا عبد الرحمن جب تیری سواری جا رہی تھی تو نے کیا فیصلہ کیا؟ جب تیرے بیٹے گئے تو نے کیا فیصلہ کیا؟ جب تیری بیوی اور تیری سواری اور تیرا کام کاروبار تیرے بھائی لے گئے تو نے کیا فیصلہ کیا؟ عبد الرحمن کہتے سرکار آپ مل گئے تو کائنات مل گئی۔ حضور آپ مل گئے تو اب کسی چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ان لوگوں میں پھر وہ بھی تھے، انہوں نے ہجرتیں بھی کی، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے لیے ستائے گئے، رب کہتے ہیں میرے لیے زخم اٹھائے۔ یہ ایسے جانثار تھے، احد کے مقام پر یہ خبر شیطان نے مشہور کر دی، حضور دنیا سے چلے گئے، حضور دنیا سے چلے گئے، حضور شہید ہو گئے۔